آج اپنے ملک کے حالات دیکھیے آپ، کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں بحرانی کیفیت نہ ہو؟ امیر امیر ترین بنے جا رہے ہیں، غریب غریب ترین بنے جا رہے ہیں، غریبوں کے خون چوس رہے ہیں۔ تو معاشی لائن میں جب اعتدال کا دامن چھوٹے گا، افراط کے شکار ہوں گے، تفرید کے شکار ہوں گے، تو دنیا جو ہے بحران زدہ بن جائے گی، معاشی اعتبار سے بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو امریکہ، دنیا سے باہر سے امریکہ جو ہے نام سنتے ہوں گے، بڑا چمک دمک چٹک مٹک، اچھا لگ رہا ہے نا جی، وہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہاں لوگ قرض کے بوجھ تلے ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا تحمل جب نہیں کر پاتے ہیں برداشت، تو اب تو یورپ کے بعض ملکوں نے اور باضابطہ قانون سازی کر دی ہے۔ ایک دوا آتی ہے، وہ دوا پی لو، اگر تنگ آ گیا کوئی زندہ، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ جب انسان گھریلو تنازعات، مشاجرات، فیملی میں یعنی بالکل پریشان ہو جاتا، تو اپنے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہاں سب کا اپنا اپنا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ آپ کا پورا اس کے پاس ڈیٹیلز ہوتی ہے، وہاں جا کہتے ہیں مجھے ٹیبلیٹ دے دو، وہ ٹیبلیٹ دے دے گا، کھا لیجئے، 1 سے 2 دن میں اطمینان صاحب سوئے رہ جائیے گا۔ یہ قانون سازی ہو چکی ہے سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں، جہاں ساری دنیا کے پیسے جمع ہوتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں لالو وغیرہ کے پیسہ بھی وہاں جمع سنا ہو اللہ والا۔ تو وہ لوگوں نے جو ہے قانون سازی کر دی ہے کہ وہ ٹیبلیٹ لے لیجئے، اطمینان سے کھا پی کے، بسم اللہ اموت و احیا، سمجھ رہے ہیں، وہ کر کے جو کھا کے مر جائیے، 2-3 دن میں اطمینان صاحب سوئے رہ جائیے گا۔ یعنی خود سے سوسائڈ، خودکشی جو ہے، کیوں؟ اتنے زیادہ قرض تلے ڈوبے ہوئے ہیں جی، گھر کا قرض، گاڑی کا قرض، اس کا قرض، یہ سب معاشی اعتبار سے ناہمواری اور بے اعتدالی کی وجہ سے جو ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، پوری دنیا آماج گاہ بنی ہوئی جی، ناہمواری کا، ظلم کا۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے کرتوت۔ کون سے کرتوت جی؟ یہ معاشیات کے برے کرتوت۔ کسب و ایدی الناس کا حقیقی مصداق یہ ہے نا جی۔ ویسے آپ اعمال جو غیر حسی ہیں، معنوی چیزیں، اس پر بھی اس کا اطلاق کر سکتے ہیں اس آیت کا۔ تو دیکھو، اسلام نے جو ہے معاشیات کے بارے میں یہ تصور دیا ہے کہ اپنے پاس مال جو ہے نا، مال اللہ کی 2 بہت بڑی نعمت ہے، ایک مال اور ایک جان، سمجھ رہے نا، مال اور جان، نعمت کی تو آپ لا تعد ولا تحصى، اللہ کی نعمت کوئی گن نہیں سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا ہے، لیکن مال اور جان اللہ کی 2 بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس مال کو، جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس مال کو بند کر کے، محبوس کر کے رکھنے کا حکم اسلام میں نہیں۔ اسی سے تو جو ہے ناہمواری پیدا ہوگی نا، مال روکے رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو کلوز میں بند کر کے، بڑے بڑے تاجر جو ہوتے ہیں وہ اتنا موٹا چدرے کا، لوہے کا، تانبے کا، پیتل کا کلوز بناتے ہیں جی، زیر زمین، زیر آنکھوں سے دیکھا ہوں دوست احباب کی، کلوز بنڈل کا بنڈل ڈالر یورپ پڑے رہتے ہیں، زیر زمین لگا کے رکھے رہتے ہیں، اور جو کرنسی وہ کھاتی ہے، لو ہوتی ہے، ڈاؤن ہوتی ہے، تو نکال کر کے اب لے جا کر کے بیچو مارکیٹ میں، 1 سیس یعنی سینٹ، پیسہ جو ہوتا ہے، پیسہ 5 پیسہ 10 پیسہ کا بھی فرق ہو تو لاکھوں وہ کما لیتے ہیں۔ جو بند کر کے لوگ رکھتے ہیں نا، بند کر کے، دولت کو بند کر کے رکھنا، یہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے، اسلام کے تصور معیشت کے خلاف، بند کر کے نہیں رکھنا۔ اور آپ دیکھیے پورے اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، معاملات سے جو متعلق مالی احکام، سمجھیں، سب کے اندر یہ حقیقت کا فرما آپ کو نظر آئے گی کہ روکے رکھنے کا قائل نہیں ہے اسلام، مال کو روکے رکھنے کا قائل نہیں ہے، نکالتے جاؤ، نکالتے جاؤ، خرچ کرو۔ اسلامی حکومت، اسلامک اسٹیٹ، دولت اسلامی ہے، اسلامی حکومت جو ہوتی ہے جی، جب غزات جو ہے مجاہدین غانمین جہاد میں جاتے ہیں، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے جی، تلوار اور تیر اور تفنگ کی بارش ہوتی ہے، تو مجاہدین جو مال لے کر کے آتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں نا، وہ سارا مال اسلامی سلطنت کا، اسلامی حکومت کا ہوتا ہے۔ تو چاہے تو اسلامی حکومت بھائی ہم جہاد کروا کے لائے ہیں، اتنا بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا، اس کو رکھ لیں، نہیں ہے، رکھنے کا حق ہے۔ کیا کیا جاتا ہے جس مال کو؟ تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنا تقسیم کیا جاتا ہے؟ 4-5 جگہوں پہ، 5 جگہوں میں تقسیم کریں گے، اور 4 جو ہے
ہاں جو قواعد و رسول کے مطابق بانٹ دیں گے، غزات میں، غانمین میں، مجاہدین میں تقسیم کر دیں گے، اور ایک اٹھا کر کے رکھیں گے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ افلاس زدہ، محتاج زدہ، حالات گزیدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کی، اہل قرابت کے لیے کہاں رکھیں گے؟ بیت المال میں۔ باقی سار نکالو، رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو بیت المال کا تصور ہے، یہ بیت المال کا تصور عہد نبوی میں نہیں تھا، یہ عملی طور پہ بیت المال کا عملی تصور اور عملی وجود عہد نبوی میں نہیں تھا، عہد صدیقی میں بھی نہیں تھا۔ حضور کے پاس تو جو مال آیا، رات بھی نہیں گزرتی تھی تقسیم کر دیتے تھے، پڑھا نا اپنے حدیث میں؟ رات بھی 1-2 درہم اگر کبھی بھولے سے جو ہے گھر میں رہ گیا تو حضور کروٹیں بدلتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، جو آیا تقسیم کر دو، گھر کے لیے بھی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی حال تھا، بیت المال کا کوئی عملی وجود نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دائرۂ حکومت وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، ایران، عراق، کتنے ملک جو ہیں فتح ہو گئے، یعنی 24,000 مربع میل تک اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا عہد فاروقی میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری چیزوں کے موجد ہیں، حالات اور زمانے اور تقاضے اور مصلحت کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری چیزوں کی ایجاد کی ہے، سمجھے؟ تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوان جند قائم کیا، ملٹری ڈیفینس قائم کیا، بہت ساری چیزیں قائم کی۔ تو انہوں نے بیت المال کا ایک عملی خاکہ پیش کیا کہ چلو یہ خمس جو ہے 5واں حصہ لا کر کے بیت المال میں دیں گے۔ اچھا، قائم تو ہو گیا بیت المال، لیکن کیفیت وہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے پیشرو خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی کیفیت تھی۔ بیت المال میں رکھتے تو تھے، لیکن شام ہوتے ہی ساری چیزوں کو خرچ کر دیتے تھے۔ یہ ہے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، روکے نہیں رکھنا جی، اس کو گردش میں لانا، حرکت میں لانا، چلتا کرنا، اس کو اپنی ٹھیٹ زبان میں کہہ لی، چلتا کرتے رہنا، اس کو گھماتے رہنا، روک کے رکھنا، زر اندوزی کرنا، زر اندوزی فارسی میں کہہ لیجیے، زر اندوزی کرنا، اقتناز عربی میں کہتے ہیں، اقتناز اور انجماد دولت، دولت کو جو منجمد کر کے زر اندوزی کر کے رکھنا، یا ظہر الفساد فی البر والبحر، اسی ناہمواری کی وجہ سے جو ہے انسان حالات کا شکار ہوتا ہے جی۔ کوئی فاقہ کش جو ہے وہ خودکشی پہ مجبور ہوتا ہے، کوئی جان دے دیتا ہے، کوئی ٹرین کے پٹری کے نیچے گردن لٹکا کے جو ہے ٹرین کے نیچے اپنے آپ کو کاٹ کر کے مار لیتا ہے۔ تو روکے رکھنا نہیں ہے، اس کو چلتا کرتے رہنا ہے، بانٹتے رہنا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، خرچ نہیں کرتے ہیں، خرچ کریں گے تو مال زیر گردش رہے گا، چلتا رہے گا جی، اس کے ہاتھ میں جائے گا، اس کے ہاتھ میں جائے گا، اس کے ہاتھ میں، اور بند کر کے رکھے رہیں گے تو یہ موجب عذاب شدید ہے اسلام میں، موجب عذاب شدید، فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ اور پھر کیسا وہ عذاب ہوگا اس کی تفصیل آپ آگے کی آیتوں میں پڑھ لیجئے، دوسری آیتوں میں بھی آیا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ تو یہ موجب عذاب شدید ہے زر اندوزی کرنا، اس سے جو ہے معیشت یعنی غذا، لباس اور مسکن، اس کی حاجات اور اس کی ضروریات جو ہے پوری ہوتی رہیں گی۔ آپ نے سنا ہے نا کہ بڑے بڑے ملک جو ہوتے ہیں، اپنے ملک کے اندر آنے والے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں، زائرین، مسافرین جو ان کے ملک میں سفر کرتے ہیں، بڑی سہولت دیتے ہیں ٹورسٹوں کو۔ کیوں؟ بھائی باہر سے یہ پیسہ لائیں گے نا جی، کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے، مطعم میں جائیں گے، ماکل کھائیں گے پیئیں گے جی، تو زیر گردش ہوگا نا، جو روپیہ باہر سے لا رہے ہیں کرنسی، وہ ہمارے ملک میں زیر گردش ہوگا تو ملک کا فائدہ ہوگا جی، اس کی کرنسی جو حرکت میں رہے گی۔ تو روکے نہیں رکھنا ہے، انفاق اس کو کر لیجیے، اسلام نے جو ہے انفاق کا حکم دیا ہے پہلے نمبر پہ، کیا جی؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ اسلامی معیشت کی پہلی بنیاد ہے۔ اور پھر انفاق کے درجات ہیں، انفاق کے یسألونک ماذا ينفقون،